السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آج ہم لوگ گوگل ایڈس کی کلاس نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہماری گوگل ایڈس میں ایپیسوڈ 2 ہے۔ یہاں ہم اس کلاس میں ہم سمجھیں گے کہ گوگل سرچ آیا ہی کیوں، گوگل کا مشن کیا ہے، گوگل کا یہ سرچ بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم گوگل سرچ کے مشن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ سرچ ورڈ کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم سرچ ورڈ کے لفظی مطلب کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے سیکنگ اینڈ فائنڈنگ ریلیونٹ اینڈ یوزفل انفارمیشن، یعنی ہم کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے فائدے کی بھی ہو۔ اور اسی طرح اگر ہم گوگل کے مشن کو دیکھیں تو گوگل نے اپنا مشن جو بتایا ہے، گوگل کہتا ہے کہ آور مشن از ٹو آرگنائز دی ورلڈ انفارمیشن اینڈ میک اٹ یونیورسلی ایکسیسیبل اینڈ یوزفل۔ کہ گوگل اس طرح گوگل کا مشن ہے کہ وہ ورلڈ کی انفارمیشن کو آرگنائز کرنا چاہتا ہے، اسے پوری دنیا کے لیے ایکسیسیبل بنانا چاہتا ہے اور پوری دنیا کے لیے مفید بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، تو گوگل سرچ جو ہے میڈ فائنڈنگ انفارمیشن ایزی، مگر مثلاً ہم گوگل جو ہے جو انفارمیشن ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں، اس تلاش کو ہمارے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اگر ہم گوگل کے سرچ بار میں جا کے سرچ کرتے ہیں، فار ایگزامپل موبائل شاپ لاہور، تو ہمیں جو یہ سرچ کرنے کے بعد جو شو ہوتے ہیں رزلٹ، کچھ اسپانسرڈ سرچز شو ہوتی ہیں اور کچھ نارمل سرچز شو ہوتی ہیں۔ اچھا، جب بھی ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ ریچ یوزر وین دے سرچ، مطلب یوزر جو گوگل کو استعمال کر کے کوئی چیز تلاش کرتا ہے، وہ اپنی اس تلاش کو پا لیتا ہے۔ مطلب ہم لوگ اگر کوئی لاہور موبائل شاپ سرچ کر رہا ہے گوگل پہ، تو وہ ظاہری بات ہے اس لیے سرچ کر رہا ہے کہ اس نے موبائل لینا ہے، تو اس طرح سرچ کرنے سے وہ بزنس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بزنس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی ان لوگوں سے کنیکٹ کر لیتے ہیں جو اسی بزنس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اور کنزیومر یعنی یوزر کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے رائٹ ٹائم پہ رائٹ انفارمیشن مل جاتی ہے۔ اس طرح گوگل کا مشن جو ہے وہ الائن ہو جاتا ہے کہ جو ایڈورٹائزر ہے جس نے ایڈ دیا ہوتا ہے گوگل کو، اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس کو یوزر مل جاتا ہے، ایڈورٹائزر اس طرح خوش ہوتا ہے اور یوزر بھی اس طرح خوش ہوتا ہے، یعنی اس کو وہ انفارمیشن مل جاتی ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے جو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ وہ موبائل لینا چاہ رہا تھا، اسے موبائل مل گیا۔ اس طرح گوگل کو بھی پیسے ملتے ہیں اس سارے کام میں، تو گوگل بھی خوش ہوتا ہے۔ اس طرح تینوں کے مقصد پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نیکسٹ دیکھیں گوگل کے اناٹومی آف گوگل سرچ انجن ریزلٹ پیج، جو گوگل کا سرچ انجن ریزلٹ پیج ہے، اس کا ایک خاص سٹرکچر ہے۔ اب ہم وہ دیکھیں گے کہ اس کا سٹرکچر کیسا ہے۔ جب بھی ہم گوگل کے سرچ بار میں جا کے کچھ لکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرچ انجن ریزلٹ پیج پہ ہمیں ایڈز شو ہوتے ہیں، لیکن یہ گوگل کیسے الاؤ کرتا ہے کتنے ایڈ جو ہیں آئیں گے گوگل کے سرچ انجن ریزلٹ پیج کے فرسٹ پیج پہ، اس کے لیے بھی گوگل نے لمٹ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے گوگل نے ایک خاص سٹرکچر رکھا ہے۔ گوگل کے مطابق جو اسپانسرڈ لسٹنگ ہے ایڈز کی، وہ ٹوٹل 7 ایڈ جو ہیں گوگل کے فرسٹ پیج پر شو ہوتے ہیں ہمیں، جن میں سے ٹاپ 3 یا 4 جو ہے ٹاپ پہ شو ہوتے ہیں سرچ انجن ریزلٹ پیج کے۔ باقی جو اسپانسرڈ ریزلٹ ہوتے ہیں وہ سرچ انجن ایڈ پیج کے باٹم پہ جا کے سب سے نیچے ہمیں شو ہوتے ہیں، اور درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں آرگینک سرچز شو ہوتی ہیں جو SEO سے آتی ہیں۔ تو گوگل کا یہ سٹرکچر ہے سرچ انجن ریزلٹ پیج کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایسا ہو۔
یہ بات بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اس ایریا میں ایڈورٹائزر کتنے ہیں جس ایریا میں ہمیں یہ سرچ انجن رزلٹ پیج شو ہو رہا ہے۔ اگر اس ایریا میں بڈنگ کے لیے ایڈورٹائزر کم ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹاپ پہ ہمیں صرف 1 یا 2 ہی ایڈ شو ہوں، باقی جو ہمیں شو ہوتے ہیں وہ آرگینک نیچرل سرچز ہوتی ہیں جو گوگل کی طرف سے آتی ہیں، وہ ہمیں شو ہوتی ہیں۔ تو اگر زیادہ ہوں گے ایڈورٹائزر، ان میں مقابلہ زیادہ ہوگا تو ہمیں 3 اور 4 شو ہوں گے، باقی اسپانسرڈ رزلٹ نیچے جا کے بوٹم میں شو ہوں گے۔ لیکن اگر بڈنگ کے لیے کم ایڈورٹائزر ہیں تو وہ ایڈ بھی کم دیں گے، اس طرح ہمیں 1 یا 2 ہی ایڈ اسپانسر شو ہوں گے، باقی ساری نیچرل رزلٹ ہوں گے گوگل کے۔ تو یہ گوگل کے سرچ انجن رزلٹ پیج کا سٹرکچر ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا کہ گوگل کا مشن کیا ہے، گوگل سرچ کیوں ضروری ہے، اور گوگل ایڈ سے کیا فائدہ ایڈورٹائزر کو ہوتا ہے، کیا فائدہ یوزر کو ہوتا ہے، اور سرچ انجن رزلٹ پیج یعنی SERP کیسے کام کرتا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں ہم گوگل ایڈز کے نیٹ ورک کو سمجھیں گے۔ یہ نیٹ ورک سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے ایڈ بنانے ہیں اور کمپین بنانا اور چلانا سیکھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔